سورة البقرہ آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور اذا جب، قیلا کہا جائے، لا واسطے، ہم ان کے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، الناسو لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، کیا، نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، الا خبردار، انا بے شک، ہم وہی، السفہاء بے وقوف ہیں، اور لیکن لا نہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح وہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ جان لو بے وقوف در حقیقت وہ خود ہیں، لیکن انہیں اپنی بے وقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ یہاں الناس سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ نجات والے کون لوگ ہیں؟ تو اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں، اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ اور ائمہ اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہے یا منافقوں کے راستے پر۔ نیز علماء اور صلحاء اور دیندار لوگوں کے چاہیے کہ وہ لوگوں کی بدزبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے۔ نیز دینداروں کو بے وقوف یا دقیانوسی خیالات والا کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ دینا، نہ کرنا، ان کا مقام یہ ہے کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد یعنی چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی تھوڑا سا بھی خرچ کرنے کے برابر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، یعنی اعلان جنگ ہے اللہ رب العزت سے۔
اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد اور نظریات رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔